اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیتا ہے جس میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پس ان کی تجارت نفع مند نہ ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے بنے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہ دیکھ سکے۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ واپس نہیں لوٹتے۔ ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برسے، جس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہو۔ وہ موت کے ڈر سے کڑک کی آوازوں کے سبب اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے۔ جب بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بینائی سب چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک رہنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ادم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ، اور نماز قائم کرو، ذکو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور جب فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے ادم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب ادم نے ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ادم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوشی سے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وہاں سے پھسلا دیا اور جس نعمت میں وہ تھے اس سے نکال دیا۔ پھر ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے، خواہ مچھر کی ہو اس سے بھی حقیر چیز کی۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لی ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر نافرمان لوگوں کو۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی سب چیزیں پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں سات آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے عرض کیا تو وہاں ایسے کو مقرر کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے، خواہ مچھر کی ہو اس سے بھی چھوٹی بڑی۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لی ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر نافرمان لوگوں کو۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں ساتھ آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا